اور صاحب صاحب بھائی بہت ہی قابل احترام اور میرے نوجوان ساتھی خوشی ہے کہ آپ اس علاقے میں کراچی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جہاں سے چلے اور جہاں پہنچے ایک نیا شہر آباد تو کبھی لگتا ہے شہر ختم ہو گیا ختم ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے ایسے ہی اس شہر کے اندر آپ کو نکلے اور یہاں بھی آپ نے الحمد للہ پورے ملک پورے پاکستان میں موجود ہے اس کے ساتھ آپ ہوئے جو ہمارے شہر کراچی میں اس وقت سینکڑوں مقامات کے اوپر یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ اسی طرح تعلق سے چیزوں کو جمع کیا ہے اور ان لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ جو وبا آئی ہے کورونا اس پر میں تھوڑی سی بات الگ سے کروں گا لیکن جو کام کر رہے ہیں اس پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. حکومت کا بھی حال آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کی طرف سے جتنی بھی اسکیم آئی اس طرح تقسیم ہوگا اس طرح تقسیم ہوگا اس طرح کوئی بھی کامیاب نہیں. جس کے پاس مشینری ہے جس کے پاس ہتھیار ہے جس کے پاس طاقت ہے قوت نافذہ ہے فوج ہے رینجر ہے پولیس ہے کسی کو بھی استعمال کر کے کر سکتے نہیں کام لیکن وہ نہیں کر پائے. اسی طرح جو دیگر ادارے اور NGOs ہیں ان کو بھی یہ مشکل پیش آئی کہ پیسے تو ان کے پاس آئے اور لوگوں نے کاموں بھی بہت کیا راشن بھی ان کے پاس بہت ہے ستر مالکوں کے پاس ان سے زیادہ ہو لیکن تقسیم کرنے کا ان کے پاس کوئی نیٹ ورک موجود نہیں. ایک وجہ ہے کہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ فلاں جگہ ٹرک کھڑا ہوا لٹ گیا اور مختلف آپس میں لڑائیاں ہو گئی فلاں جگہ ٹرک کھڑا ہوا تو یہ مسئلہ ہو گیا. تو اس طرح کی تقسیم تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں نقصان بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مل تو جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ملے جن کو واقعی ضرورت ہے. کچھ لوگ زیادہ لے جاتے ہیں تو کچھ بیچارے سفید پہنچ ہوتے ہیں جو لڑ نہیں سکتے جو آگے مانگ نہیں سکتے وہ محروم لے آتے ہیں. تو ہم نے جو بالکل خاص طور پر جو بات کری لوگوں سے وہ یہی کہی کہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا یہ جو راشن لوگوں کے تعلق سے آپ جمع کریں کہ وہ صحیح کریں اور کوشش یہ کریں کہ اس کو آنا نہ پڑے آپ اس کے گھر جا کر پہنچائیں. تو اس پر بہت بڑے پیمانے پر عمل ہوا ہے. میں نہیں کہتا پروفیسر مشکل کام ہے کہ آپ ہر ایک کے گھر چلے جائیں برتن ہوتے ہیں. اس میں ہمارے نوجوانوں نے بہت کردار ادا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا رضاکار بن گئے اور ایک فورس بن گئی زبردست. یہ جماعت اسلامی ہے جس کی وجہ سے یہ تربیت ہے ہمارے پورے نظام کی کہ ہمارے بزرگوں کا کام ہے جس نے ہمیں آج بھی ہم کمزوری اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں. کوئی بھی مشکل آتی ہے دوبارہ ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس پورے نیٹ ورک سے الحمد للہ یہ تقسیم کا عمل جاری ہے. اور شہر کراچی میں میرا خیال ہے کہ اب یہ 1 لاکھ سے زیادہ فگر چلی گئی ہے مستحقین تک پہنچانے والے راشن. یہ سب ایک کام ہے یہ سبزیوں والا کام یہ تو دیکھیں نا انوویشن ہے نا. سوچنا ہے کہ یار کسی اور کینٹین سے جائیں تو مجھے بتایا خالد بھائی نے کہ کافی مارجن ہوتا ہے کئی سطحوں سے گزر کر سبزی ہمارے گھر تک پہنچتی ہے تو اس کے ریٹ کو کچھ اور جاتا ہے. تو وہاں پہنچنا تلاش کرنا ریٹ سے طے کرنا پھر یہاں لانا پھر اس کے حصے بنانا پھر لوگوں تک پہنچانا یہ بھی کچھ چھوٹا کام ہے. اب یہ کم و بیش ہر جگہ پہ لوگوں نے شروع کر دیا. پہلے سے ہماری سبزی منڈی جس علاقے میں اس نے شروع کیا تھا اب تقریباً ہر جگہ لوگوں نے اس کام کو شروع کر دیا اور آپ کو بڑے منظم طریقے سے اس کام کو کیا. تو یہ جو کام ہے نا یہ بہت ہے. ساتھ ساتھ اسپرے کرنا مجھے تو میرا خیال آپ لوگ بھی سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم تخصیص بھی نہیں کر رہے. مسجد نبوی مندر جہاں لوگ آتے ہیں وہاں پر ظاہر میراث جانا چاہیے. انسانیت کے نام پہ سفر کرتے ہیں تکلیف میں تو سب ایک طرح کی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے فرمایا کہ مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے اللہ کا خاندان ہے. جو اللہ کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سوچ کر کرتے ہیں ملا ملا ہے کہ ذاتی منفیت نہیں. میں تو بلکہ یہ دیکھتا ہوں جب ہمارے کارکنوں کو گھر گھر جا کر ان کے دروازے میں کھٹاتے ہیں تو ان کے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت خود صاحب وسیلہ لوگ ہوتے ہیں. ان کے پاس اچھا ہوتا ہے اور کبھی زندگی میں کبھی کسی کا سے نہیں مانگا ہوگا لیکن یہ جو ہمارا مانگنا ہے وہ اللہ کے لیے اپنی ذات کے لیے مانگتے ہوئے شرم آنی چاہیے لیکن اللہ کے لیے مانگتے ہوئے کبھی شرم نہیں. اور اس مانگنے کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ ہماری تزکیہ نفس کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نا تزکیہ نفس ذکر سے ہوتا ہے نماز پڑھنے سے ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے. عمل کی دنیا میں ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر آدمی اللہ کی خاطر اپنے آپ کو چھوٹا کر لے دنیا میں وہ بڑا ہو لیکن چھوٹا کر لے اور یہ سمجھ لے کہ کوئی مجھے کچھ کہے گا لیکن میں اللہ کے خاطر یہ کر رہا ہوں تو یہ تو ہمارے صوفیہ کا بھی طریقہ ہے.
کہ وہ اپنے اپنی ذات کو مارنے کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تصوف کا یہ میدان دے دیا ہے، پریکٹیکل میدان دے دیا ہے کہ ہم اللہ کے خاطر لوگوں سے مانگیں اور اس میں بھی شامل. یہ کام کر رہے ہیں آپ بھی، میں بھی یہ کام کروں گا، مزید کہوں گا آپ سے آپ کے لیے کہوں گا، اپنے لیے نہیں کہوں گا. جو دے گا وہ اللہ کے راستے میں دے گا، اور اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ بڑا چڑھا کر واپس کرے گا. تو یہ سلسلہ دینے والا جو ہے کبھی جانا نہیں چاہیے. آپ دیتے جائیں گے ادھر سے آتا جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کبھی دینے والا دنیا میں تنگ نہیں ہوا ہے، اور وقتی طور پر کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے. اور اصل تو آخرت ہے، دنیا میں تو کتنے ہو گئے، اصل تو آخرت ہے جہاں پر اللہ رب العالمین عطا کرے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں تمام میرے خیر سے کہ اس کام میں بھی لگے رہیں، اور ساتھ ساتھ ابھی جب رمضان کی زکوٰۃ کا جو بھی نظام کریں اس میں جماعت اسلامی ہی جب اپنے پورے بیت المال کو منظم رکھتی ہے تاکہ ہمارا پورا یہ نیٹ ورک چلے. لوگ کہتے ہیں نا جماعت اسلامی کے لوگوں کو جب اختیار ملتا ہے تو وہ امانت سے خرچ کرتے ہیں. مولانا عبد الستار ربانی صاحب ایماندار تھے، نعمت اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ فوری کریں ان لوگوں بزرگوں یہ ایماندار تھے. پروفیسر غفور ہیں، جب فاروقی ہیں، اور کس کا نام لے کہ جنہوں نے اس پورے نظام میں کام کیا. جب چھوٹا موقع ملا تو ہم نے بساط سے بڑھ کر کام کیا. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ مخلوق کہاں سے آ جاتی ہے جہاں کرپشن ہو، جہاں لوٹ مار ہو، جہاں لوگ سیاست کرتے ہی اس لیے ہو کہ مال جمع کرتے ہیں. وہاں یہ لوگ جب اختیار میں آتے ہیں تو اپنا کاروبار بھی خراب کر لیتے ہیں اور اپنے ملازمت بھی خراب کر لیتے ہیں. میں جانتا ہوں 2001 سے 2005 تک میرے اللہ 5 سال یہاں سے بھی ناظم بنے، تو جو ہماری سی ناظم تھے، ٹاؤن ناظم تھے، کونسلر تھے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد 70-80% لوگوں نے اپنا کاروبار یا اپنی ملازمتیں خراب کی اور مشکل میں چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اپنے حق سے زیادہ ادا کیا. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے رونا نہیں رویا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر نوازا بھی اور کام کیا، لوگوں نے مدد بھی کی. تو جماعت اسلامی میں یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ یہ جماعت اسلامی کے نظام کی وجہ سے آتے ہیں، اس کی تربیت کی وجہ سے آتے ہیں، اس کی درس و تدریس کی وجہ سے آتے ہیں، ان سرگرمیوں کی وجہ سے آتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو ظاہر اس کام ہوا میں تو نہیں ہوتے، ان کاموں کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں. ان وسائل کے لیے ہمارا نظام ہے قیادت کا نظام، اور ہم بہت سارے خیر کے کاموں کے لیے زکوٰۃ بھی جمع کرتے ہیں تاکہ یہ پورا نیٹ ورک موجود رہے، معاشرے کے اندر وہ لوگ منظم طریقے سے موجود ہیں جو کسی بھی مشکل میں سامنے آ سکیں. اللہ تعالیٰ کبھی اختیار اور اقتدار دے تو اسلام کے انقلاب کو باقاعدہ زمین کے اوپر نافذ کر سکیں، عدل کا نظام قائم کر سکیں. یہ خلاؤں میں نہیں ہوگا، یہ ایک آدمی دو آدمی نہیں کر سکتے، اس کے لیے تنظیم ایک بہت بڑا کام چاہیے. تو اس لیے ہمارے مالیات کے نظام میں بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جیسے صاحب خیر جماعت اسلامی کے لیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس مل میں لیں گے ہم اس میں خرچ کریں گے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں میں دے دو، یا یتیم کو دے دو، راشن میں دے دو، فلاں میں دے دو. تو یہ ہمارے سارے اولادیں، خدمت خلق کا کام، خدمت خلق کے 8 شعبوں کا کام، ہمارے کسی برادر تنظیم کا کام، کسی ادارے کا کام، اماں ہے جماعت اسلامی. تو جماعت اسلامی اگر کمزور ہو گئی نا تو وہ دودھ کیسے پلائے گی اس کو؟ تو وہ کیسے مضبوط کرے گی دوسروں کو؟ تو جماعت اسلامی مضبوط ہوگی تو سب مضبوط ہوں گے انشاءاللہ. تو اپنے خاص طور پر جو ہماری بیت المال کی بھی مہم ہوگی آپ سے لوگ رابطہ کریں گے تو اس میں تعاون کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی حالات ہیں یہ حالات میں اس جانب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے لا رہے ہیں. جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اس وقت، جو جن کے دلوں پہ مور لگ جاتی ہے پھر وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی عذاب ہو جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کی سطح پر لا کر کھڑا کر دیا. امریکہ نے 90 کی جو عراق وار تھی اس میں 6 لاکھ انسانوں کو مارا، بلکہ 6 نہیں 12 لاکھ، 6 تو اس وقت مارے جب پابندیاں لگائی. اس کے بعد مزید لاکھوں لوگ دوسری جنگ میں مارے. افغانستان میں لاکھوں لوگ مارے تھے. اس نے جو ہے وہ 45 میں بم مارا جاپان پہ تو وہاں لمحوں میں لاکھوں لوگ مرے. ویتنام میں انہوں نے قتل کیا لوگ. انہوں نے جو ہے وہ اس وقت اپنا عراق ہو گیا، افغانستان ہو گیا، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو بدھسٹ جو ایکسٹریمسٹ بدھسٹ ہیں یہ جو برما میں کر رہے لوگوں کے ساتھ. کشمیر میں 5 اگست سے لے کر اب تک لاک ڈاؤن ہے. ہماری چیخیں نکل گئی ہیں 23 دن 25 دن کے لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن پتہ چلا کیا ہوتا ہے؟ لیکن جن لوگوں نے کشمیریوں کے اس لاک ڈاؤن کی پرواہ نہیں کی اور ان سب سے دوستیاں بڑھاتے رہے، مودی کو جو ہے وہ ابو ظبی میں اعلیٰ اعزازات ملتے رہے، سعودی عرب کے حکمران اس کو اعزازات دیتے رہے، اور وہ وہاں بچوں کو قتل کر رہا تھا، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں پامال ہو گئی، ان کو محسوس کر دیا تھا. تو آپ کے خیال میں کہ ان سب کو خیر ملے گی؟
یہ عذاب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اس کی نشانیاں ہیں. پہلے ایمان کے لیے عبرت ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ امریکہ جیسی طاقت اور مغرب کی جیسی طاقت کی جن کی ٹیکنالوجی اور جن کی قوت جن کی سائنس کا ہے اس پر دسترس ہے، لیکن وہ اس کیڑے کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، جو خوردبین سے نظر نہیں آتے، الیکٹرانک مائکروسکوپ چاہیے. اور ابھی تک تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اب یہ سازش ہو تو بھی اور سازش نہ ہو تو بھی پڑھ تو سب پہ گئی. اور ہمارے معاشرے نے تو پھر بھی ریزسٹنس دکھائی ہے، مزاحمت دکھائی. ہم گئے گزرے لوگ تو پھر بھی مقابلہ کر گئے. امریکیوں کے اوپر اگر 2 مہینے ایسے گزر گئے، میں آج ہی کچھ کلپ دیکھ رہا تھا، مظاہرے شروع کر دیے انہوں نے، آ گئے میدان میں کہ نہیں بھائی یہ نہیں چلے گا. تو یہ 2 مہینے ان کے مزید ایسے گزر گئے نا تو ایک دوسرے کو کھانے لگے. وہ ٹیلی فون کالوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. جو بیویاں فون کر کے پولیس کو بلاتی تھی کہ شوہر میری پٹائی کر رہا ہے. امریکہ میں یہ سب بڑھ گیا ہے. پورا یورپ میں اب وہ کہتے ہیں ان کو گندی بےہودہ فلمیں دکھاؤ پکڑ کیسے نہیں، اور کوئی لائسنس نہیں ہو کچھ نہیں ہو. وہ اس کا شرابیں چل رہی ہیں گھروں کے اندر پہنچائی جا رہی ہیں. لیکن کب تک چلے گا یہ نظام؟ وہ نہیں سروائیو کر سکتے، ان کی عادت نہیں ہے. پھر ان کا نظام ایکسپوز ہو گیا. امریکہ میں خاص طور پر پورا ہیلتھ کا جو سسٹم تھا وہ تو پرائیویٹائز تھا تقریباً، اور لوگوں کو اس سرمایہ دارانہ نظام میں گروی رکھ کر ہر چیز مل رہی تھی. انشورنس کمپنیاں تھیں، انشورنس کمپنی ہاتھ نہیں ڈال رہی. پرائیویٹ ہاسپٹل کوئی کسی عام بیماری کے اندر لوگوں کو لے نہیں رہا. سرکار کے اوپر اتنا رش پڑ گیا ہے کہ وہ کر نہیں پا رہے، ان کی عادت بھی نہیں ہے. تو وہ جو دنیا کے امام بنے ہوئے ہیں اور جن سے ہماری مربوبیت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دانشور اور حکمران تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھی کبھی امریکہ بھی کوئی غلطی کر سکتا ہے. تو عالم یہ ہے کہ ہم سے کہیں زیادہ غلطیاں امریکہ کر رہا ہے اس وقت، اور یورپ کر رہا ہے، اور وہ اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے کسی ریاست کی صورت میں، ورنہ تو اس کو پوری دنیا کو ایسا میسج دے دے کہ یہ ہے اسلام کا عادلانہ نظام، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پوری دنیا کا نظام چلا سکتے ہیں. تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم بھی اللہ کے نظام کے قیام جدوجہد کریں، کوشش کریں، ایک نمونہ تو بن جائے ایسا جو عدل اور انصاف پر اور اسلام کے معاشی نظام پر مبنی ہو، اصول سے پاک حیثیت ہو. تو اس کے لیے جماعت اسلامی کام کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حالات میں اس کام کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. تو آپ لوگوں نے جو تعاون کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، بڑا چڑھا کر اس میں اضافہ فرمائے. اس کا وعدہ ہے وہ دیتا ہے اور خوب دے گا انشاءاللہ. اور جو محنت ہمارے کارکنوں نے کی ہے، بزرگوں نے کی ہے، بچوں نے کی ہے، نوجوانوں نے کی ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو جو ہے وہ خوب وجہ سے نوازے. خوش